السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ضلع کوٹادو جو ہے نیا ضلع بنا ہے۔ مظفر گڑھ سے کاٹ کر ان کو ایک نیا ضلع بنایا گیا ہے، پرویز الہی صاحب نے بنایا ہے۔ یہاں پر جو ہے ویسے تو میں این اے کے علیحدہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہاں پر تھوڑا سا پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھا کہ اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر اب سیاست کی کیا گہما گہمی چل رہی ہے۔ یہاں پر ایم این اے کی دو سیٹ ہے، ایک ہے این اے 179 اور ایک ہے این اے 180۔ یہ جو 1900 ایک جو سیٹ ہے 179، یہاں پر پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں شبیر علی قریشی کامیاب ہوئے، پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے تھے۔ اچھا، یہاں پر مصطفیٰ کھر صاحب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، ہار گئے تھے۔ پی ٹی آئی ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی شبیر قریشی کو، لیکن مصطفیٰ کھر صاحب ہے تو کھر صاحب ظاہر ہے انہوں نے پھر ٹکٹ لے ہی لیا کسی وجہ سے، تو شبیر قریشی پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے۔ وہ یہاں پر ہاؤسے کے اسٹیٹ منسٹر رہے۔ اب تک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، روپوش ہے، کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ان کا مسئلہ تھا۔ یہاں پر جو آر او صاحب ہیں، یہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے، وہ گئے لوگ انہوں نے کہا جی مجھے اوپر سے آرڈر میں نہیں لیتا، پھر یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، اب وہ ایکسیپٹ بھی ہو چکے ہیں، سارا کچھ سکوٹی ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو ان کے مخالف گروپ ہے وہ ہے حجرہ گروپ۔ سلطان محمود حجرہ 2013 میں ایم این اے منتخب ہوئے تھے، وہ یہاں پر ان کے گروپ کے ان کے بیٹے ہیں غلام قاسم حجرہ۔ پچھلی دفعہ وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اس دفعہ وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے یہ چوک سرور شہید تحصیل پھر کوٹادو، یہ اس کے اندر جو علاقے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر حجرہ فیملی کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ حجرہ فیملی یہاں پر بہت پرانی سیاست کرتی ہے، پچھلے 50-60 سال سے حجرہ فیملی یہاں پر پولیٹکس کوٹادو کے اندر ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر ان کا اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ لیکن یہاں پر جو شبیر علی قریشی ہے ان کے ساتھ دو سب سے اہم پازیٹیو چیزیں ہیں۔ پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر ضلع بنوایا، انہی کے دور میں ضلع بنایا، اور وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ضلع جو ہے وہ حجرہ فیملی نے نہیں بلکہ یہاں پر شبیر علی قریشی نے بنوایا۔ یہ بہت بڑا ایک اس کے ساتھ پولیٹیکلی ایک بہترین اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو انہوں نے ایک ضلع بنوا کر دیا۔ دوسرا یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا یہاں پر ووٹ بینک ہے، یہ شہری حلقہ بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، شہر تھوڑا ہے زیادہ یہاں پر ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہے، پچھلی دفعہ کوٹادو شہر سے جو ہے وہ اشرف رند صاحب تھے، وہ اب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے سید شہباز، ان کا نام ہے سید شہباز غوث بخاری، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہے 70 کے اوپر، یہاں پر وہ کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر فل سوئنگ جس کو کہتے ہیں کمپین جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کا جس کو کہتے ہیں کہ اگر ایم این اے نہیں بھی موجود تو ایم پی اے جو ہے انہوں نے یہاں پر ایک جس کو ہوا بنانا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، وہ گھروں میں جا رہے ہیں، فیمیل کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہے، وہ نوجوان ہیں، وہ بہت اچھی کمپین ابھی تک کر رہے ہیں۔ یہاں پر اشرف رند جو ہے وہ ابھی تک آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں یہاں سے منتخب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اشرف رند صاحب کا کام بالکل نہیں ہے آزاد حیثیت میں جیتنا یہاں پر، تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے اشرف رند کوئی مضبوط نہیں ہے، یہاں پر وہ کمزور کینڈیڈیٹ ہے۔ یہاں پر ایم این اے کے اوپر یہاں پر شبیر لغاری اور غلام قاسم حجرہ کے درمیان اچھا مقابلہ ہوگا۔ ووٹ بینک اگر ایکولی چانس دیا جائے تو شبیر قریشی آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ شبیر لغاری کو اب یہاں پر موقع نہیں دیا جا رہا کمپین کا، تو اس کا فائدہ غلام قاسم حجرہ کو جائے گا، تو اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کی ایک دوسری سیٹ ہے جو سناوا ہے، کوٹادو کی دوسری سائڈ ہے سناوا، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد رضا ربانی کھر صاحب جو ہے، ہینا ربانی کھر کے چھوٹے بھائی، وہ یہاں پر پچھلی دفعہ بھی منتخب ہوئے تھے ایم این اے، یہاں پر اب بھی وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے کمپین کی، ان کے کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے۔ یہاں پر رضا ربانی کھر کی جو پوزیشن وہ اچھی ہے، وہ بہتر پوزیشن ہے، وہ یہاں پر عوام میں رہتے ہیں۔ یہ کھر فیملی کا اس سائڈ کے اوپر کھر فیملی کا سارا ووٹ بینک موجود ہے۔
अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा रजा रबानी के लिए मसला क्या है, यहाँ पर खर फैमिली की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट है। यहाँ पर इंजीनियर बिलाल अहमद खर साहब वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके एक और भाई है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैप्टन साहब है। फिर यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कैंडिडेट है वो फियाज छजड़ा है अभी तक के मुताबिक। तो फियाज छजड़ा जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। यहाँ पर नादिया फरूक खर साहबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी की कैंडिडेट। वो जो है उन्होंने अच्छी खासी कैंपेन की है और वो अभी तक के मुताबिक उनकी एमपी की कंफर्म सीट है, वो आसानी से ये सीट जीत जाएगी। उन्होंने कैंपेन भी की है। फियाज छजड़ा जो है वो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है वो कैंपेन करने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब साउथ पंजाब के लोगों से मैंने बात की कि यहाँ पर टिकट किसको मिलने जा रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पहला जो हमारा जो पहले कैंडिडेट है वो फियाज हुसैन छजड़ा साहब और नादिया फरूक खर साहबा ही है। हम इन ही को टिकट जारी करेंगे और फिर ये जिसको देंगे। यहाँ पर गुलाम मुस्तफा खर दोबारा से बरामद हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट यहाँ पर जारी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि खर साहब को हम कोई टिकट नहीं दे रहे इस दफा। यहाँ पर गुरमानी फैमिली का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। जिशान गुरमानी जो है वो भी कैंडिडेट है। अभी तक वो फैसला कर रहे हैं, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं या एमपीए का, लेकिन वो कैंडिडेट है। तारिक खान गुरमानी वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर मलिक रफीक खर साहब का एक अच्छा खासा सिनामा शहर के अंदर वोट बैंक रहा है। मलिक रफीक खर साहब की अब डेथ हो चुकी है, तो इसलिए अब ये भी अच्छा उनके यहाँ पर जो बेटे हैं अली रजा खर वो भी यहाँ पर अब इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। तो इसलिए वो जो रजा रबानी खर है वो खर फैमिली जो है वो इकट्ठे नहीं लड़ रही। उनके 6 से 7 कैंडिडेट है यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फियाज छजड़ा को यहाँ पर टिकट मिलता है वो इलेक्शन लड़ते हैं। फियाज छजड़ा एक अच्छे उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनकी कैंपेन जहाँ पर नादिया फरूक खर साहबा जो है वो कैंपेन चला सकती है और फिर यहाँ पर रजा रबानी के साथ एक दो बदो की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक रजा रबानी जो है वो मजबूत है। यहाँ पर रजा रबानी इस दफा फिर इस सीट के ऊपर जीत जाएंगे। तो ये 2 सीटें हैं जिला कोटनू की। एक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शबीर अली कुरैशी बेहतर पोजीशन में है, एक के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर पोजीशन में है। अच्छा, ये दूसरी साइड है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने भी फैसला नहीं किया। या तो वो यार मोहम्मद हजरा, वो गुलाम कासिम हजरा के एक और भाई जो है सुल्तान हजरा के बेटे, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। सुल्तान महमूद हजरा खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अभी तक बहरहाल उन्होंने मुस्लिम नून ने ये फैसला नहीं किया वो किसको टिकट जारी करती है। तो ये जो हल्का है NA 180 कोटनू का, यहाँ पर MNA की बड़ी बौछार है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई कैंडिडेट 80,000 वोट वाला कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर जीत जो होती है वो 45 से 50,000 होती है। तो रजा रबानी खर के पास अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, पीपल पार्टी कैपेसिटी के अंदर हर वक्त 45-50,000 वोट जरूर होते हैं। तो देखना ये होता है कि क्या दूसरे जो कैंडिडेट है क्या वो वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं। ज्यादा कैंडिडेट होंगे फायदा रजा रबानी खर को जाएगा, कम कैंडिडेट होंगे फायदा फियाज छजड़ा को, PTI को जाएगा। वो सीट तब इस सूरत में जीत सकती है। क्या होगा ये बहरहाल हम इंशाल्लाह अगर कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।